الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اشہد ان الناس کلہم اخوۃ کما قال اللہ تعالی وکما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سلامت رکھا، عافیت میں رکھا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم لوگ تندرست ہیں، عافیت میں ہیں اور بہت سی بیماریوں سے اور بہت سی بلاؤں سے محفوظ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خاندان اور ذاتیں جو بنائی اللہ نے تاکہ آپس میں ایک دوسرے پہچانے، اس آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ کہ ہم نے بنایا تمہاری ذاتیں اور خاندان قبیلہ لِتَعَارَفُوا تاکہ تم پہچانو کہ یہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں قوم کا ہے۔ یہ پہچاننے کے لیے، اس کے لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے پر تکبر کریں، اس کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھے، اس کے لیے نہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے پہچانیں۔ تو یہ پہچاننے کے لیے بنایا، اور اس میں بھی حق تعالیٰ نے ہمیں بہترین شکل و صورت میں بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں بنایا۔ ہماری آنکھیں آگے ہیں، اگر پیچھے کر دیتے یا ناک آگے ہے پیچھے کر دے تو آدمی کے لیے پریشانی ہوتی۔ بہترین شکل و صورت میں ہمیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا، ان میں ایک نعمت عقل ہے۔ ہم کو اللہ نے عقل دی۔ یہ عقل اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اور عقل کے ذریعے ایسے کام نہیں کرتے کہ اپنی بلائیں اپنے اوپر مول لے۔ مثلاً کسی کو گالیاں نہیں دیتے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، ورنہ آدمی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو جاوے۔ تو یہ عقل جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ من العقل کہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ معظم اور مکرم جو بنایا، پیدا کیا، وہ عقل۔
اللہ نے سب سے زیادہ عقل انبیاء علیہم السلام کو دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، اس میں 99 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا۔ اس لیے عقل مند آدمی دنیا میں وہ ہیں جو آخرت میں کام آنے والے عمل کرے اور مرنے کے بعد جو کام آوے وہ عمل کرے، وہ عقل مند ہے۔ حدیث میں عقل مند وہ ہیں جو مرنے کے بعد کام آنے والے کام کرے، ورنہ بیوقوف اپنے خواہشات پر چلے، جو آیا کھا لیا، جو آیا بول دیا، جو آیا جس کے ساتھ جھگڑا کر لیا، حرام کا مال جہاں سے کھائے جمع کر لیا، تو یہ عقل مندی کی بات نہیں۔ اسی لیے بیوقوف وہ ہیں جو خواہشات پر چلے۔ اس وقت جو ہیں دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ آدمی حقوق پامال کرتا ہے لوگوں کا، گھر میں ہم لوگ بہنوں کے حقوق نہیں دیتے، اگر آگے چلے پنچایت میں پہنچ گئے، نگر پالیکا میں پہنچ گئے تو وہاں کے خزانوں سے پیسے کھا جاتے ہیں۔ کوئی آدمی حکومت کا وزیر بن گیا تو اس سے آگے وہ کھا جاتا ہے۔ یہ خالی دنیا داروں پر یہ نہیں ہے، بلکہ دین کے راستوں پہ بھی لوگ پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ چاہے مدارس ہو، مساجد ہو، خانقاہیں ہو، ہاسپٹلیں ہو، مہمان مسافر خانہ ہو، تو یہ عقل مندی کی بات نہیں، یہ پریشانیاں لاتی۔ آدمی حرام کھا جاتا ہے تو عقلیں ماری جاتی، پھر آدمی میں امتیاز ختم ہو جاتا ہے، دین اور بددینی میں، صحیح اور غلط میں، خیر اور شر میں، سب جو عقل ماری جاتی، پھر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ عقل کا ہم استعمال کریں کہ حرام کھانے سے بچے، چوری کرنے سے، خیانت کرنے سے، ظلم کرنے سے، سود کھانے سے، جتنے حرام کے راستے ہیں ان حرام سے بچے۔ یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کو کہا یہ نہر ہے، اس سے جو ہے گزر پانی مت پینا، پینا ہو تو ایک چلو پینا۔ یہ ان پر آزمائش تھی۔ حضرت طالوت علیہ جو ہیں بادشاہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، یہ لشکر کی بڑی آزمائش ہوئی۔ جن لوگوں نے پی لیا وہ دین کی بڑی محنت کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال لگانا اور اللہ کے کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلے تھے، بیٹھ گئے، اللہ نے محروم کر دی۔ ایسے ہی جو آدمی دین کے راستوں سے اگر مال ہڑپ کر جائے تو محرومیت کے دروازے پھر کھول دیے جاتے ہیں۔ تو خالی یہ واقعات نہیں، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی۔ بنی اسرائیل میں ان کو سنیچر کے دن مچھلی کے شکار منع کیا تھا۔ یہ لوگ حرام کام کرنے کے لیے حرام میں مبتلا ہو گئے کہ وہ جمعہ کے دن کھڈے کھودتے تھے تاکہ مچھلیاں جب اتوار کو جو ہے نکال لیتے تھے۔ یہ حرام ہیلا تھا کہ اللہ کے حکم توڑنے والا ہیلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔
یہ ان کے لیے آزمائش تھی کہ مچھلی شنیچر کو ہی خوب آتی تھی، اتوار پیر منگل بدھ، تو خالی یہ واقعات نہیں، ہمیں حرام راستوں سے جو مال جمع ہو رہے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ چوری کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، ظلم کے ذریعے ایک کی 4 بلڈنگ تو بن سکتی ہے، ایک گاڑی کی 2-4 گاڑی تو آ سکتی ہے، لیکن نتیجہ کیا؟ یا تو ہم پھنس جائیں گے یا ہماری اولاد کھائے گی، ہمیں قبر میں مار پڑے گا۔ اس دھوکے سے ہمیں نکلنا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کہیں سے چاہے ہڑپ کر لو، جہیں سے چاہے جمع کر لو، یہ بڑی نادانی ہے۔ تو یہ ایک تو یہ بات، دوسری بات جو ہے ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگ دنیا میں اللہ کے بندے بن کر رہے، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ یہ ہمیں دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا کے بے ایمانوں کا نعرہ ہے ذات میں لوگوں کو تقسیم کرو، یہ فلاں ذات کا، فلاں ذات کا، تاکہ حسد اور کینہ اور بغض کے سمندروں میں ڈوب جائے اور لڑتے رہیں۔ اسلام نے مساوات اور برابری لوگوں میں جو ہے دعوت دی کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں متقی اور پرہیزگار جو گناہ سے بچے، یہ بڑا۔ اس لیے پوری مخلوق کی ہمدردی کی اسلام نے دعوت دی کہ دنیا کا ہر آدمی جہنم سے بچ کر جنت میں جاوے، اس کی فکر کریں، ہم خود بھی دیندار بنیں اور دنیا کے انسانوں کو دین کی دعوت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرب کے لیے مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے کی طرف اور مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی دعوت دی۔ ایک حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، کہ بہترین آدمی جو ہیں وہ ہے کہ جو ان کے کنبہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اب یہ مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ صبح سے دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھے، کسی کے لیے نفرت نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے تو صبح اس حال میں کر کہ کسی کے لیے تیرے دل میں بغض نہ ہو، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو جو ہے زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آج حسد کا عام مسئلہ ہو گیا۔ ایک آدمی کی دکان چل رہی ہے، دوسرا جان بوجھ کر وہاں کھولے گا کہ اس کی بھی نہ چلے اس کی بھی نہ چلے۔ یہ ٹانگ کھینچنے کا جو عام مسئلہ ہو گیا ہے، تو یہ نبی علیہ السلام نے مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا یہ اللہ کا محبوب بتایا۔ اب مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی آدمی حادثات میں یا پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کی مدد کر دیں۔ کوئی آدمی بیمار ہے اس کی عیادت کرے، اس کی مدد کرے۔ کوئی آدمی جو ہے قرض دار ہو گیا، اس کی مدد کر دی۔ ایک مدد تو یہ ہے، یا کہیں زلزلہ ہوا
وہاں لوگوں کو کیمپ بنا کر مدد کی۔ ایک مدد یہ ہے۔ دوسری مدد جس کی وجہ سے بلائیں آئی ہے، بددینی اور خدا کو ناراض کرنے کی وجہ سے، تو مخلوق کو اللہ سے جوڑے اور مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دے کہ یہ جو بلائیں ہیں گناہ کی وجہ سے آئی، تو مخلوق اللہ سے تعلق جوڑے تاکہ یہ بلائیں چلی جائے۔ تو یہ ہمدردی کی بات کہ دین کو پھیلانے کی اور دین کو دنیا میں فروغ دینے کے لیے ہماری کاوش اور کوشش ہو، اس میں ہم اپنے گھر سے شروع کریں کہ ہمارے گھروں میں کتابی تعلیم کریں تاکہ گھروں میں علماء پیدا ہو، گھروں میں محدثین پیدا ہو، گھروں میں فقہا پیدا ہو۔ یہ کتابی تعلیم حدیث ہمارے گھروں میں پڑھے، فضائل اعمال پڑھے، مسائل کی کتابیں ہم پڑھے، اپنے گھر والوں کو بھی سنائے تاکہ ہمارے گھروں میں دین آوے۔ حضرات صحابہ گھروں میں ایک کمرہ رکھتے تھے جس کا نام مسجد رکھتے تھے، جہاں قرآن ہے، کتابیں ہیں، یہ رکھتے تھے۔ اس لیے ہماری ہر فقہ کی کتاب، نور الہدیٰ سے لے کر اوپر ہدایت تک، مسائل کی کتابوں لکھا ہے کہ عورت گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے۔ تو یہ ہم اپنے گھروں سے شروع کریں کہ گھر میں کتابی تعلیم کرے، اولاد کی بہترین تربیت کرے۔ پہلے ہم لوگ دیکھیں ہماری اولاد اسکولوں میں جاتی ہے، مدارس میں جاتی ہے، اس کی بہترین نگرانی کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے ہم سوچیں مثلا ہماری اولاد اسکول پڑھتی ہے، اس کو میتھمیٹکس نہیں آتا، گنت نہیں آتا اس کو، تو اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نہ آتا ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ اگر اس کو ان میتھمیٹکس سے اصول اور فنڈامنٹل نہیں آ رہے ہیں تو اس پر محنت کرائے محنت۔ ہمیں نہیں آتا ہے تو ٹیوشن کے ذریعے یا کو ہمارے گھر میں پڑھا لکھا ہے اس کے ذریعے ان اصول اور ضابطے کو سکھائے۔ اسی طرح انگلش نہیں آتی، وہ زبان ہے تو اس کا گرامر ہے، یہ سکھائے۔ مدرسے میں نہیں آتا ہے تو کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اگر اس کو بنیاد کچی ہے تو بنیاد مضبوط کرے۔ مثلا اردو نہیں آتا تو اس کو الف با یہ سکھائے۔ کتابیں نہیں آتی، عربی پڑھ رہے ہیں تو اس کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بنیادی عربی کی کتابیں کچی ہوگی تو نہ آوے، اس کو وہ سکھائے۔ نگرانی کریں ہم۔ ہماری اولاد اس وقت جو ہے دو قسم کی برباد ہو رہی ہے، ایک اسکولوں میں نہیں پڑھتی وہ، اور دوسری مدارس میں محنت نہیں کرتی وہ۔ یہ دونوں قسم کے اولاد ہماری ضائع ہو رہی ہے۔ اس کی فکر کی ہم سب کی ذمہ داری۔ مدرسوں کے چکر لگا، پوچھے گا اولاد کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اس کی بنیاد مضبوط کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہماری اولاد دین کو مضبوط دیندار بنے اور دین کو مضبوطی سے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلائے۔ یہ ضرورت ہے، اس کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، اور ہماری اولاد کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے، بالکل ہم غافل نہ ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو علم عقل دی ہے اس کا صحیح استعمال کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑوں سے اور لڑائی سے ہر وقت بچانے کے لیے امت کو تعلیم دی۔
حجۃ الوداع میں حضرات صحابہ بہت تھے. علماء نے اس کی تعداد لکھی ہے 40,000 صحابہ مختلف خاندانوں سے جمع تھی. اتنے بڑے مجمع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی اور لوگوں کو اللہ سے تعلق اور اللہ سے ڈرنے کی دعوت دی. یا ایھا الناس ان ربکم واحد، کہ لوگوں تمہارا پروردگار ایک ہے. وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہے. کلکم لآدم وآدم من طین من تراب، کہ تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز اور بزرگ آدمی جو اللہ سے ڈرے، گناہ سے بچے، وہ ہے. نہیں کہ فلاں سید خاندان کا ہے، نہ فلاں شیخ خاندان کا ہے، نہ فلاں گانچی خاندان کے یہ بڑا. یہ کوئی بڑا نہیں. جو خدا کو راضی کر لے گا دنیا میں وہ بڑا ہے. یہ اعلان کیا نبی علیہ السلام نے، جو خاندانوں کی ان کی لڑائیاں چل رہی تھی، ان پر یہ اعلان کیا کہ وَلَيْسَ لِعَرْبِيٍّ عَلَى الْعَجْمِيِّ فَضْلٌ، کہ عربی کا اعجمی پر کوئی فضل، کوئی بزرگی نہیں، الا بالتقوی، مگر اللہ سے ڈرے. یہ فضیلت ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا تھا. اعلان کیا کہ کوئی بڑا نہیں. اس وقت لڑائی اسی کے، ہمارا خاندان بڑا، ہم بڑے. اسی بڑائیوں کے جو لے کر گھومنے والے لوگ دنیا میں جھگڑے کرتے ہیں، دنیا میں لڑائیاں کرتے ہیں، اور دنیا میں جو ہے دین اور دنیا دونوں سے پیچھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح مکہ فتح ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی پیغام دیا کہ وَلَا فَضْلَ لِعَرْبِيٍّ عَلَى الْعَجْمِيِّ، کہ کوئی فضیلت نہیں عربی کے اعجمی پر. وَلَا لِعَجْمِيٍّ عَلَى الْعَرْبِيِّ، کوئی فضیلت نہیں عجم کے، عرب کے باہر کے رہنے والوں پر، عربوں پر. وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى الْأَسْوَدِ، کہ نہ کوئی سرخ آدمی کی فضیلت کالے پر ہے. وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى الْأَحْمَرِ، نہ کالے کی گورے پر فضیلت ہے. الا بتقوی، مگر اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ولا فضل انزل نصب نامہ، فلاں خاندان کا فلاں، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. اصل فضیلت تقوی اور پرہیزگاری کی ہے کہ آدمی گناہ سے بچے اور اللہ کو راضی رکھنے کے لیے قدم بڑھائے. تو یہ ہمیں آج کے دن جو ہیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھے، اور اللہ کے بندے ہم اپنے اللہ کا بندہ سمجھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا اور جو کہہ رہے تھے کہ اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ ہے، ان الناس کلہم اخوۃ، کہ تمام لوگ بھائی بھائی ہے، بھائی بھائی ہے، کسی کو دشمن نہ سمجھے. اس وقت جو جھگڑا کا یہی مسئلہ ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہی بڑا. یہ بڑائی کو نکالنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ سے واپس ہوتے ہوئے دیکھا لوگ جمع ہو گئے ہیں. پوچھا کیوں؟ کہ ایک مہاجر مکہ کے رہنے والے نے مدینہ کے ایک آدمی کو لات مارا ہے، اور یہ اعلان کر رہا تھا انصاری کہ انصار میری مدد کرو. مہاجر اعلان کر رہا تھا کہ مہاجر میری مدد کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان کیا کہ یہ بدبودار نعرہ ہے قومیت کے بھوت کا، کہ اپنی قوم کے لیے اللہ کو ناراض کرے، یہ بدبودار نعرہ ہے. اس وقت منافقین عبداللہ ابن ابی اور ان کی جماعت تھی. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو پتہ چلا
تو وہ کہنے لگا ہم یہاں معزز لوگ انصار ان مہاجر ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھیوں کو بلایا، انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی اور نبی علیہ السلام کو وقتی طور پر راضی کر لیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بہت روئے، گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری کہ واللہ یشہد انک، کہ آپ اللہ گواہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ منافقین کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہ ان منافقین کی پول جو کھولی قرآن نے، یہ کہہ رہے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن نے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس زمین اور آسمان کے جو ہیں خزانے ہیں۔ تو یہ اعلان کروایا کہ آدمی لڑنا اور جھگڑنے کی اور بدبودار قومیت کے بھوت کا بدبودار نعرے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تقویٰ کی اور اللہ سے ڈرنے کی۔ تو یہ آج کا جو یہ سبق ہے، یا یہ ہم یہ لے کر جاوے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم متواضع بنے، تواضع اختیار کرے، کسی کے لیے حسد نہ رکھے کہ کوئی کما رہا تھا کہ اس کی دکان فیل ہونی چاہیے، اس کا مال ختم ہونا چاہیے۔ یہ حسد دلوں سے ہم نکالے اور ہم متواضع بنے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو آدمی متواضع بن جائے، اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلائے، یہی لقب دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا، کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو لے گا، بندہ اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع کی وجہ سے التحیات میں بھی آپ کا اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے۔ تو یہ تواضع متواضع کہ ہم کچھ نہیں، ہماری کیا حیثیت، ہم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس وقت ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہم میں ہر آدمی ناشکر ہے۔ تاجر کو پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ بہت پڑے، کچھ نہیں۔ ملازم کو پوچھیں وہ بھی رونا روتا ہے، کسان کو پوچھتے ہیں تو وہ بھی رونا روتے ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتیں، ہماری آنکھیں اللہ نے دی، کروڑوں روپیہ کوئی دے تو ہم آنکھ نہیں دے سکتے۔ کان دیے ہیں، کروڑوں روپیہ کوئی دے کان نہیں دے سکتے۔ تو اللہ نے ایسی بے انتہا نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ ان نعمتوں کی قدر یہ کہ اللہ کو راضی رکھے اور نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ شیطان نے اللہ کو کہا تھا وَلَن تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اکثر کو تو شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا۔ تو شیطان اپنے پلان میں کامیاب ہے، ہم میں ہر ناشکری کی باتیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتیں جو ظاہری باطنی ہیں، ان نعمتوں کو ہم نعمتیں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ دوسری بات جو ہے، ہمیں اس وقت کے اعلانات میں بہت سے مجمع میں بے نمازی ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے نماز جمعہ کی مکمل ایک تو پڑھے، اور مسجدیں ہمارے باپ دادوں نے اس کو آباد کرنے کے لیے بنایا ہے، نہیں کہ ہم مسجدوں کو چھوڑ دے نہ آوے مسجدوں میں۔ تو ہمارا بے نمازی جو طبقہ ہے، ان سے والہانہ ایک تو گزارش ہے کہ آج سے طے کریں 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے کا جماعت سے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کریں۔ تیسرا مرکز جمعہ کے دن ہوتا ہے، بیان مرکز میں پہنچے، ادھر ادھر وقت برباد کرنے کے بجائے دین کی باتیں وہاں سنیں، مسجدوں میں جو تعلیم ہو اس میں بیٹھیں، اور ہمارے دینی ادارے اس کے ہم مددگار بنیں، اس کو بے یار و مدد نہ چھوڑیں، ورنہ یہ دینی ادارے جو چلتے ہیں ان کو ہم مددگار بنیں تاکہ ہمارے گھروں میں دین باقی رہے اور ہماری نسلیں دیندار رہیں۔
اس کے لیے جو بھی مدارس کا ضرورت مند ہے، چاہے وہ بہار کا ہو، بنگال کا ہو، یو پی کا ہو، گجرات کا ہو، ضرورت مدارس کو خوب مدد کرو، اس لیے کہ ہم مدد کریں گے، ہمارے گھروں میں اور ہمارے ماحول میں دین باقی رہے گا، اللہ فقیر نہیں بنائے گا۔ جو آدمی مدارس کی مدد کرتا ہے، مساجد میں دیتا ہے، دین کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، حلال روزی دے تو اللہ تعالیٰ خوب دے گا، دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ جو مدارس سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اللہ بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ ہماری تنگی ہم مدارس کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے، تو جو بھی مدارس والے آتے ہیں، ہماری مسجد کا بھی چندہ ہوتا ہے، اس کی بھی ہم دل کھول کر مدد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں، بلائیں، آفتیں جو دور کرے، ہماری مدارس زندہ رہیں، ہمارا دین جو ہے ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں میں باقی رہے۔ تو یہ چندہ والے کائے ہیں، یہ گورکھپور کے پاس اسی نگر کے ہیں، ان کے دل کھول کر ان کی بھی مدد کریں، اور ہماری مسجد کا بھی چندہ ہوتا ہے، اس کو بھی مسجد کے چندے کے بھی خوب مدد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق نصیب کرے۔